وضو ہو یا نہیں ہو، یہ تسبیح پڑھنے والے پر اللہ اچانک موت نہیں دیتا۔ فرمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تسبیح پڑھنے والا 100 سال تک بیمار نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بیمار ہو تو یہ تسبیح پڑھ لو، صحت یاب ہوگا۔ محترم ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی بندہ یہ تسبیح وضو ہو یا نہ ہو 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو پڑھ لیتا ہے تو اس کی کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان پہ نقصان نہیں دے سکتی۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ اچانک موت نہیں دیتا۔ یہ تسبیح پڑھنے والا 100 سال تک بیمار نہیں ہوگا، اور اگر کوئی بیماری ہوئی تو یہ تسبیح پڑھنے سے وہ صحت یاب ہو جائے گا۔ اس تسبیح میں ایک روحانی حصار ہے، ایک نورانی ڈھال ہے جو بندے کے گناہوں، جنات ہوں یا جادو ہو یا نظر بد ہو یا اچانک موت کا خوف ہو، جب یقین کے ساتھ اس تسبیح کو صبح اور شام پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی حفاظت عطا فرماتا ہے جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ یہ تسبیح بندے کے گرد ایک ایسا نورانی قلعہ بنا دیتی ہے کہ شیطان 1000 بار کوشش کرے مگر قریب بھی نہیں آ سکتا۔ اس تسبیح کے ساتھ جو دن طلوع ہوتا ہے وہ دن بندے کے لیے حفاظت کی ضمانت لے کر آتا ہے، اور جس رات یہ تسبیح پڑھی جائے اس رات اچانک موت کا سایہ بھی قریب نہیں آ سکتا۔ یہ تسبیح پڑھنے والا وہ خوش نصیب ہے جس کی زندگی سے اندیشے، وسوسے اور شیطانی چالیں یکدم دور ہو جاتی ہیں۔ یہ تسبیح دنیا کے ہر خوف پر غالب ہے۔ اس تسبیح کے ساتھ دل کو سکون ملتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے، دشمن زیر ہو جاتے ہیں اور دل میں اللہ کا خوف اللہ کی رحمت سے بدل جاتی ہے۔ ایسی زندگی جو ہر وقت غیر مری، غیر مرحلوں کی زرد میں ہو، وہ قرآن کی اس تسبیح کے سبب محفوظ، مطمئن اور باوقار ہو جاتی ہے۔ اس تسبیح کے ساتھ جینے والا انسان جب صبح کرتا ہے تو گویا خود کو اللہ کی مکمل پناہ میں دے دیتا ہے۔ سن لو، جب تک یہ تسبیح تمہاری زبان پر جاری ہے اس دن تیری موت کا وقت نہیں آیا، اور جب تیرے دل میں اس تسبیح پر یقین کامل ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ ایک ایسی تسبیح کا وظیفہ ہے جو کہ بہت ہی زیادہ بابرکت اور با اثر ہے۔ جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ یہ تسبیح حفاظت کا حصار ہے، نورانی ڈھال ہے، گناہوں پر تلوار ہے اور جنت کا ذریعہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک کی یہ تسبیح پڑھنے والا اچانک موت اور اچانک مصیبت سے محفوظ رہے گا۔ یہ تسبیح پڑھنے سے آپ پر کبھی کوئی مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور انشاءاللہ یہ تسبیح پڑھنے سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ یہ تسبیح پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی روزی رزق میں اپنی غیبی مدد نازل فرمائیں گے، اور جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کرم نازل ہوتا ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والا 100 سال تک بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہر کوئی انسان کسی بیماری میں مبتلا ہو تو اس تسبیح کے سبب وہ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ ہمارا آج کا وظیفہ بہت ہی طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے، اور یہ بہت سے لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس عمل کو لازمی کریں تاکہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں اور آپ کی تمام مشکلات، پریشانیاں اور مصیبتیں اور بیماریاں ٹلتی رہیں۔ تو ناظرین محترم، یہ دنیا کی زندگی فانی ہے۔ اس فتنہ خیز لمحات میں ہم آپ کو اس تسبیح سے بتائیں گے۔ محترم ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی بندہ یہ تسبیح 1 مرتبہ صبح اور 1 مرتبہ شام پڑھ لیتا ہے، اس سے کوئی بھی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی۔ اس تسبیح میں ایک روحانی حصار ہے، ایک نورانی ڈھال ہے جو بندے کے گناہوں، جنات ہوں یا جادو ہو یا نظر بد ہو، گویا اچانک موت کا خوف ہو، جو بندہ یقین کے ساتھ اس تسبیح کو صبح اور شام پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی حفاظت عطا فرماتا ہے جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ یہ تسبیح بندے کے گرد ایک ایسی نورانی قلعہ بنا دیتی ہے کہ شیطان 1000 بار کوشش کرے مگر قریب بھی نہیں آ سکتا۔ اس تسبیح کے ساتھ جو دن طلوع ہوتا ہے وہ دن بندے کے لیے حفاظت کی ضمانت لے کر آتا ہے، اور جس رات میں یہ تسبیح زبان پر ہوگی اس رات اچانک موت کا سایہ بھی قریب نہیں آ سکتا۔ یہ تسبیح پڑھنے والا وہ خوش نصیب ہے جس کی زندگی سے اندیشے، وسوسے اور شیطانی چالیں یکدم دور ہو جاتی ہیں۔ یہ تسبیح دنیا کے ہر خوف پر غالب ہوتی ہے۔
اس کے ساتھ دل کو سکون ملتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے، دشمن زیر ہو جاتے ہیں اور دل کا خوف اللہ کی رحمت سے بدل جاتا ہے۔ اس تسبیح کے ساتھ جینے والا انسان جب صبح تسبیح کرتا ہے تو گویا خود کو اللہ کی مکمل پناہ میں دے دیتا ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے 100 سال تک بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، اور اگر کوئی بیمار ہو تو اس تسبیح کو پڑھ لے تو وہ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر اکثر ایک دعا جاری رہتی تھی جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جو شخص صبح کے وقت 100 مرتبہ اور شام کے وقت 100 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے تو اسے کوئی بھی آنے والی مصیبت نقصان نہیں دے سکتی۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب سے میں نے سنا ہے کبھی ترک نہیں کیا۔ ایک مرتبہ مدینے کے اطراف میں وبا پھیلی، لوگ اچانک بیمار ہونے لگے، خوف کے سائے پھیل گئے، لیکن جو لوگوں کو یہ دعا یاد تھی اور وہ اسے یقین کامل کے ساتھ صبح شام پڑھتے تھے، وہ اس آزمائش سے محفوظ رہے۔ ایک شخص نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا واقعی چند الفاظ اتنے اثر رکھتے ہیں؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ الفاظ نہیں، یہ اللہ کا نام ہے، اور اللہ کے نام کے ساتھ کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی۔ یہ صرف تسبیح نہیں بلکہ ایک روحانی حصار ہے۔ جب بندہ یقین کامل کے ساتھ اللہ کے اس نام کو اور قرآن مجید کی اس سورت کو صبح اور شام کا ساتھی بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی حفاظت عطا فرماتا ہے جو بندے کے وہم و گماں میں بھی نہیں ہوتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل نہ صرف ان کے لیے باعث حفاظت بنا بلکہ امت کے لیے بھی ایک ایسا خزانہ چھوڑ گیا جو قیامت تک محفوظ رہے گا۔ محترم ناظرین، اب ہم چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ وہ کون سی تسبیح ہے جو آپ نے پڑھنی ہے؟ تو اس میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے لگی ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب العرش الکریم۔ ترجمہ: اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو بڑا عظیم اور بردبار ہے۔ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو زمین و آسمان اور عرش کریم کا رب ہے۔ اس کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھ کے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ آپ کے تمام پریشانیاں اور مصیبتیں ٹل جائیں گی، بیماریوں سے نجات مل جائے گی، اچانک موت کا خوف ٹل جائے گا، اور اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو بھی خبیث اثرات کا خوف ہے تو صبح بس آپ اس دعا کو اپنا لیں اور پھر دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے بند دروازے کھولتا ہے جنہیں آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ بس یقین رکھ کر اللہ کے نام پر
پھر اس کی پناہ مانگ لیں۔ یا اللہ ہمیں دین اسلام سے سچی محبت عطا فرما، ہمارے دلوں کو نور سے بھر دے، ہمیں ہر شر، ہر خبیث وسوسے سے اور ہر خوف سے اپنی حفاظت میں لے لے، آمین۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔